نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ ہم سفر وہ ہو جو مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلی جیسے مٹھاس نہیں رہتی۔ بات انا کی نہیں، عزت نفس کی ہے۔ کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں اس لیے بھی سوار ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کشتی میں سوراخ کہاں کرنا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رونا اور پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہنسی میں سمیٹنا اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں اور غم کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ آپ کا پسندیدہ مرد آپ کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی وہی کام کرے جو آپ کو پسند نہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ آپ کا پسندیدہ مرد تو ہے لیکن آپ اس کی پسندیدہ عورت نہیں ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ ہزاروں جانور جاتے جاتے انسان کو یہ پیغام دے جائیں گے کہ ہم رب العالمین کے لیے سر کٹا رہے ہیں اور تم رب کے لیے سر جھکا نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عورت کے بارے میں فرمان: عورت ایک نازک پھول ہے، اسے محبت، عزت اور صبر سے سنوارو، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ گئی تو تمہارا سارا باغ اجڑ جائے گا۔ رو پڑتی ہیں بیٹیاں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے جو بابا جیسی محبت کر سکے اور سب خواہش پوری کر سکے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے روح معطر ہوتی ہے اور منافق بظاہر اللہ کا نام لیتا ہے لیکن اس کے دل میں گندگی ہے، اس کا عمل گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے جو عارضی ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے، اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ دوستی کی بہترین مثال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انصاف کی بہترین مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سخاوت کی بہترین مثال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہادری کی بہترین مثال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے، لیکن عام سے محبت کرنا خوبصورتی ہے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی نہ قدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں: احسان جتانا، دکھ دینا، ریاکاری۔ اے بلندیوں کے رب، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، آمین۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے مضبوط ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ میٹھے جھوٹ، کڑوے سچ، اور یہی زندگی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ 2 اشخاص کے درمیان سب سے برا فاصلہ غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ ایک جانے والا دوسرے جانے والے سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں۔ انسان کو دریا کی طرح سخی، سورج کی طرح شفیق اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا لطف آتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ہم ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ اس نے جواب دیا: جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ عقل مند ہے وہ انسان جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔
جہاں دل بھر جاتے ہیں وہاں بہانے مل جاتے ہیں۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما۔ ہمارے صالحہ کی بس دو شرائط ہیں، صرف اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خیال ضرور رکھیے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گی۔ اگر دین نہیں سکھایا تو قیامت کے دن بھی روئے گی۔ کبھی کبھی زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کچھ کر گزرے، مگر بہت سے چہرے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم پھر سے زندگی کی تلخی کو نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھی سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ مشکل میں تھامنے والا ایک ہاتھ راحت میں بڑھنے والے 1000 ہاتھوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عاجزی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ اندر سے مر چکے ہیں۔ قبولیت اور برداشت اور معافی یہ زندگی بدل دینے والے اسباق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ جب سب راستے بند ہوں تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑو۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے جو عقل کی شہ رگ کاٹ دیتی ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان جاتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، تمہارا باپ، ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دو چار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ماں آخر ماں ہے، وہ حیوان کی ہو یا انسان کی، اس محبت کو تولنے والا ترازو آج تک ایجاد ہی نہیں ہو سکا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر دے، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ محتاجی تکلیف دہ اور بہت بڑی رسوائی ہے، یا رب کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔
اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے، جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دل کو اپنی عطائیت کی طرف پھیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو گے تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ جب دنیا والے تمہارا دل دکھائیں تو بس اتنا کہا کرو، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے، ناز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی روٹھتی تھی اور سرور کائنات ان کو مناتے تھے۔ یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے، محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ کچھ پھول دھوپ میں بہتر کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو انسان کو جینا سکھاتی ہیں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات تک نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ وقت نظر نہیں آتا لیکن دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ فجر خوبصورت تحفہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ جب سینے کے اندر سانس کے دریا ڈولتے ہیں، جب موسم سرد ہوا میں چپ سی گھولتے ہیں، جب آنسو پلکیں رولتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے اپنے بستر پہ سو جاتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ جو دل میں رہا کرتے ہیں نا، وہی دل کے زخم بن جاتے ہیں۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ ہر ایک شکوہ لبوں کے اوٹ کے پیچھے چھپانا ہے، بکھر کر ٹوٹ کر خود میں سمٹ کر مسکرانا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں ہوں۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔
जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मिट्टी तले सो जाते हैं, अगर इन्हीं बातों पर मिट्टी डाल दी जाए तो जिंदगी पुरसुकून गुजारी जा सकती है। शोहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। मर्द को बनाने के लिए मट्टी फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन से मंगवाई, लेकिन औरत के लिए मट्टी नहीं मंगवाई। इसको मर्द की ही टेढ़ी पसली से बनाया और जिस मर्द की पसली से वो बनी है वही उसका महरम बनता है। वो इसी के निकाह में जाती है क्योंकि वो इस मर्द के वजूद का हिस्सा होती है। किसी की टो में ना रहो, इजाज़त के बगैर दूसरों के घरों में दाखिल ना हो। अल्लाह अपनी ज़ात पर यकीन रखने वालों की हिफाजत करता है। ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो। ज़िंदगी का सबक कभी भी लोगों का तारुफ जानने से हासिल नहीं होता, बल्कि इनके इस सलूक में पोशीदा होता है जो वो आपके साथ करते हैं। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपनी ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। दोस्ती की बेहतरीन मिसाल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इंसाफ की बेहतरीन मिसाल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सखावत की बेहतरीन मिसाल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बहादुरी की बेहतरीन मिसाल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मुसीबत की शिकायत ना करो, इससे अल्लाह नाराज़, दुश्मन खुश और दोस्त गमगीन होता है। गुलाब से हर कोई मोहब्बत कर सकता है, लेकिन पत्ते से मोहब्बत करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। खूबसूरती से मोहब्बत करना आम बात है, लेकिन आम से मोहब्बत करना खूबसूरती है। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे तो समझ लें कि वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। जिंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं। डर होता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। दुनिया में वही लोग सर बुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक देते हैं। बदल जाती है जिंदगी की सच्चाई इस वक्त जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं रहता। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार दे। ख्वाहिशात के पाँव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। खामोशी उसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। सदकात ज़ाया होने की 3 सूरतें: एहसान जताना, दुख देना, रियाकारी। ऐ बुलंदियों के रब, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपने रज़ा की तरफ फेर दे, आमीन। मोहब्बत और दोस्ती, ये 2 चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलत फहमी। 2 चीज़ें इंसान की कमज़ोरी ज़ाहिर करती हैं: जहाँ बोलना हो वहाँ खामोश रहना और जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोलना। लफ्ज़ी जंग रिश्तों में इज़्ज़त और एहतराम ख़त्म कर देती है। जहाँ खुलूस और एहसास के रिश्ते मजबूत हों वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं होते। नन्हे नन्हे अल्फाज बड़े बड़े घाव लगाने की ताकत रखते हैं। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो जिद, गुस्सा और ख्वाहिश की फुर्सत छोड़ दो। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। मीठे झूठ, कड़वे सच, और यही जिंदगी है। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज ना हुआ करें। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो एक छोटा सा उसूल बना लें: जो खोया है उसका गम नहीं, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, जो मिला है वो लाजवाब है,
جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ دو اشخاص کے درمیان سب سے برا فاصلہ غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ ایک جانے والا دوسرے جانے والے سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں۔ انسان کو دریا کی طرح سخی، سورج کی طرح شفیق اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا لطف آتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ہم ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ اس نے جواب دیا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ عقل مند ہے وہ انسان جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جہاں دل بھر جاتے ہیں وہاں بہانے مل جاتے ہیں۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ اے اللہ، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما، آمین۔ ہمارے صالحہ کی بس دو شرائط ہیں، صرف اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خیال ضرور رکھیے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گی۔ اگر دین نہیں سکھایا تو قیامت کے دن بھی روئے گی۔ کبھی کبھی زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کچھ کر گزرے، مگر بہت سے چہرے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم پھر سے زندگی کی تلخی کو نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ مشکل میں تھامنے والا ایک ہاتھ راحت میں بڑھنے والے 1000 ہاتھوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عاجزی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ اندر سے مر چکے ہیں۔ قبولیت اور برداشت اور معافی یہ زندگی بدل دینے والے اسباق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔
جب سب راستے بند ہوں تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑو۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے جو عقل کی شہ رگ کاٹ دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گی تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان جاتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، تمہارا باپ، ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔